حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وظیفہ کبھی نہ چھوڑنا، 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، ایک دن میں جس چیز کو دیکھو گے تمہاری ہو جائے گی، آسمان سے رزق بارش کی طرح برسے گا، جلدی سے یہ عمل کر لو، ایسا نہ ہو کہ یہ موقع آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خدا کی قسم یہ وظیفہ کبھی مت چھوڑنا، ایک بار یہ تسبیح ضرور پڑھ لیں، یہ وظیفہ بہت خاص اور مجرب ہے۔ یہ وظیفہ کر لینے کے بعد اللہ کا کرشمہ خود دیکھو گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی نور والی جو بارش ہے وہ برس رہی ہے۔ یہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے۔ آپ بس یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ کو دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر رحمتوں کی بارش کرے گا، کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دولت کی تو بات ہی نہ کریں، دولت اتنی آئے گی کہ 7ویں آسمان سے دولت برسے گی۔ ناظرین، مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، جب آپ یہ عمل کریں گے آپ کے ہاتھوں میں دولت ہی دولت ہوگی، آپ کے آگے پیچھے دولت ہی دولت ہوگی، سب کام سنورتے چلے جائیں گے۔ ناظرین، آپ خود بخود یقین کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، بس بہت ہوا، اور کتنے دن آپ لوگ غریبی میں گزاریں گے۔ بس آج کی اس ویڈیو کو دیکھ لو، آپ کے پاس دولت نہ آئے تو پھر کہنا، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ وظیفہ 100 سال پرانی کتاب سے ملا ہے۔ تو ناظرین، وظیفہ جاننے سے پہلے ہم آپ کو اس کے فائدے بتا دیتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش یا رکاوٹ ہے، یا پھر آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار چل ہی نہیں رہا، گھر میں جو بے برکتی ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ کے اوپر نظر لگائی ہوتی ہے، آپ سے حسد کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے آپ کے گناہوں کی کثرت، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، آپ کو نظر لگی ہو، آپ کے اوپر کسی نے حسد کیا ہوا ہو، اس کی وجہ سے بھی بندشیں، رکاوٹیں لگ جاتی ہیں۔ پھر انسان کی زندگی میں مایوسی آنا شروع ہو جاتی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، جو بھی کام کرتے ہیں صحیح نہیں ہوتا، مقصد نیک ہو یا پھر آپ لوگوں کا مقصد کیسا بھی ہو، آپ لوگوں کا دل ہرگز بھی کام میں نہیں لگتا۔ تو اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی بندشیں، ہر طرح کی رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، وقت کو ضائع نہیں کرتے، وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، کون کون سی احتیاط تدابیر ہیں، کون سے کلمات پڑھنے ہیں، کتنی بار پڑھنے ہیں۔ تو سب سے پہلے احتیاط تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذہن میں کسی بھی قسم کا شک نہیں رکھنا، آپ نے کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور خاموشی کے ساتھ کرنا ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ وظیفے کے دوران آپ نے بولنا نہیں ہے۔ اکثر کچھ لوگ کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ عربی کلمات پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور آپس میں گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا، پورے یقین، توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اس عمل کو آپ لوگوں نے تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو
کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، بیٹھ کر کسی بھی چارپائی مسلح کے اوپر کہیں بھی بیٹھ کر آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ کو کوئی عمل اگر کرتے ہیں، کوئی تسبیح آپ لوگ پڑھتے ہیں، کوئی وظیفہ آپ لوگ کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ بات یاد رہے کہ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، اس کو کوئی عام وظیفہ مت سمجھیے گا، یہ غریبوں کو بادشاہ بنا دینے والا عمل ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، یا آپ کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو اگر کرنا نہیں چاہتے، آپ لوگ جس وقت بھی فارغ ہو تو بھی آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ عمل ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس عمل کو کریں گے تو ہرگز بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آسمان سے آپ کے لیے مدد نہ اترے۔ اگر آپ لوگ کوئی وظیفہ پہلے پڑھتے ہیں یا کہ آپ کا کسی وظیفے پر بہت زیادہ ایمان پختہ ہے اور آپ لوگ اس عمل کو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس سے آپ کے دوسرے عمل پر ہرگز بھی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر اس وظیفے کو آپ لوگ جو کرتے ہیں، جو آپ کا پرانا وظیفہ ہے، اس کو بھی اپنے معمول پہ رکھیں اور اس وظیفے سے بھی فائدہ اٹھائیں، تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ کون سا وظیفہ بتلایا جس کے اندر اتنی روشنی پوشیدہ ہے، جس کے اندر اتنی پریشانیوں کا حل موجود ہے۔ لیکن پیارے دوستوں، جو احتیاط آپ کو بتائی، اس احتیاط کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں، انشاءاللہ اللہ وہ تمام مشکلاتوں کو دور فرما دیں گے۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں دولت تو ایسے برسے گی کہ آپ اپنے رب سے کہیں گے، یا رب بہت دولت ہو گئی، اب سنبھالی نہیں جا رہی، بس کریں اللہ پاک کے حکم سے۔ اس کے بعد اللہ پاک کا یہ اسم مبارک، اس کی بھی بہت زیادہ طاقت ہے۔ جب آپ اس عمل کو ملا کر پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا اور بندے بھی آپ سے راضی ہونے لگیں گے۔ یوں تو اللہ پاک کی رضا بھی بہت ضروری ہے، لیکن جب اللہ پاک کے راضی کرنے والے کام آپ لوگ کرتے ہیں تو اللہ پاک اپنے مخلوق کے دل میں بھی آپ کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے، آپ لوگ اس کو دھیان سے ملاحظہ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے، یعنی کہ تعوذ و تسمیہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی آپ لوگ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ لوگ کوئی دور سا درود پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ درود ابراہیمی آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اس کو پڑھنے کے بعد جو آپ نے کلمات پڑھنے ہیں وہ یہ ہیں: لا الہ الا اللہ یا ولیو یا وہاب، یہ ایک ہی بار شمار کیا جائے گا، آپ نے صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلی کے اوپر پڑھ لو، دل میں پڑھ لو، اگر تسبیح میں پڑھنا ہے تو آپ اس کے اوپر بھی شمار کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ پاک انسان کی نیت کو دیکھتا ہے۔ یہ اتنی قیمتی کلمات ہیں، اگر آپ نے ان کو اچھی طرح کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کے اوپر ایسی کرم نوازش ہوگی کہ آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، تمام کام آپ کے سنورنے لگ جائیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے۔ جیسا کہ احادیث پاک میں بھی ہے، فضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور ایک اور حدیث پاک میں ہے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور بہترین بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے پیغمبروں نے کہی، لا الہ الا اللہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے لیے بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث میں ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے، سنیں اس کے تعلق سے، قیامت کے دن حساب کتاب سے ہی
ایک سے اور بہت سارے مسلمانوں کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کلمہ طیبہ کی فضیلت کے اسباب ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے ایک امتی کو برسر اخلاق سے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ 99 رجسٹرڈ کو کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گا، ہر رجسٹرڈ کو طول عرض اور حد نگاہ تک ہوگا، اور اس کی لمبائی اتنی ہوگی جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہو، اور ان سارے رجسٹروں میں اس کے تمام برے اعمال لکھے ہوں گے، اور ایک کرہ گرے گا لا الہ الا اللہ کا، وہ 99 رجسٹروں پر بھاری ہوگا۔ تو لہٰذا اس طرح سے بہت مسلمانوں کو فائدہ حاصل ہوگا، تو لہٰذا آپ بھی ان کلمات کو پڑھ کر فائدہ حاصل کریں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔